نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ کروڑ ہا کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور انبیاء حبیب کبریا شفیع روز جزا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے آخر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا۔ جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی عظمتیں، بڑی رفعتیں، بڑی رحمتیں موجود ہیں۔ ان تمام تک عظمتوں کو، فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا و روح الارواح و غذائیہا وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ العما قہر ہے یا غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے رہتا نہیں مارا تیرا۔ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت میں برسا نہیں جھالا تیرا۔ کون سے شہر میں کرتے نہیں تیرے نوکر، مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوائے زیبا تیرا۔ ابن زہرا کو مبارک ہو، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا۔ زخم اعدا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا۔ ماہ ربیع الثانی کا، جسے ماہ ربیع الآخر بھی کہہ لیجئے یا ماہ ربیع الثانی کہتے ہیں، آخری جمعہ ہے جس میں ہم موجود ہیں، اور ماہ ربیع الآخر خاص طور پر منسوب ہے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی ذات سے، آپ کے عرس سراپا قدس سے۔ اس لحاظ سے اس مہینے میں مسلسل سیدی غوث آدم رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ، آپ کے فضائل و کمالات بیان کیے جا رہے ہیں اور بیان کیے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں بزرگوں کا تذکرہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا کہ پہلے سب ماننے والے ہی تھے، اب نہ ماننے والے بھی ہو گئے، تو نئے نئے لوگ آ رہے ہیں، نئے نئے اعتراض ہو رہے ہیں، نئی نئی تحقیقیں ہو رہی ہیں، اور ان تحقیقوں سے ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ تحقیقیں بزرگوں سے مزید قریب کر دیں، لیکن جیسے جیسے تحقیقات کی جا رہی ہیں تو وہ تحقیق اس قدر باعث تخریب ہوئی کہ اب لوگ آہستہ آہستہ بزرگان دین سے متنفر ہو رہے ہیں، ان سے دور ہو رہے ہیں، ان کے کمالات اور ان کے فضائل کے منکر ہو رہے ہیں۔ لہذا اسی وجہ سے ایک وقت تھا کہ کبھی کبھار نیک لوگوں کا ذکر خیر ہوتا تھا، اس لیے کہ منکر کوئی تھا نہیں، ہر ایک ماننے والا تھا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ نیک لوگوں کے فضائل و مناقب بیان کیے جائیں،
جیسے صحابہ کرام کے فضائل و مناقب بھی بیان کیے جاتے ہیں اور صحیح طور پہ بیان کیے جائیں، تاکہ جو لوگ ماننے والے ہیں ان کی عقیدتوں میں مزید پختگی آ جائے، اور جو لوگ نہ ماننے والے ہیں وہ بھی ماننے لگ جائیں۔ اس لیے کہ حق ایسی بات ہے کہ جو آج نہیں تو کل اپنا آپ منوا دیتی ہے۔ تو سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کہ ایک شان سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے یہ بیان کی کہ مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا۔ مطلب یا غوث آدم رضی اللہ عنہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تن کا تو سایہ تھا نہیں نا، آپ تو بے سایہ تھے، لیکن آپ کی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا ایسا مظہر ہے کہ گویا جس نے آپ کی ذات کو دیکھا گویا اس نے رسول اللہ کا سایہ دیکھا۔ اسے سمجھنے کے لیے ابتدائی طور پر چند باتیں سمجھ جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ تو اللہ کی صفات کیا ہے؟ مظلوموں کی امداد کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا، کوئی غمزدہ ہے تو اس کا غم دور کرنا، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی کمزور ہے تو اس کا سہارا بننا، کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلانا، کوئی پیاسا ہے تو اس کی پیاس مٹا دینا، کوئی بیمار ہے تو اس کی خبرگیری کرنا، یہ اخلاق اللہ میں شمار ہوتے ہیں۔ یعنی جیسے اللہ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، پیاسوں کو پانی دیتا ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ جو صفات میری ہیں وہ صفات میرے بندوں کے اندر بھی آ جائیں، تاکہ میرے بندے بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ وہ اخلاق اپنائیں جو میں اپنے بندوں کے ساتھ اپناتا ہوں۔ تو اللہ بھی مظلوموں کی مدد کرنے والا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے بھی اللہ کی اس صفت کے مظہر ہو جائیں، وہ بھی مظلوموں کی مدد کریں۔ اللہ کھانا کھلاتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی اس طرح کے ہو جائیں کہ وہ بھی بھوکوں کو کھانا کھلانے والے ہو جائیں۔ اللہ پیاسوں کو سیراب کرتا ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی میری اس صفت سے متصف ہو جائیں، وہ بھی پیاسوں کو پانی پلائیں۔ اللہ کمزوروں کی امداد کرتا ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی میری اس صفت سے متصف ہو جائیں، وہ بھی کمزوروں کی امداد کرنے والے ہو جائیں۔ تو اللہ کی یہ تمام صفات بندوں کے اندر اگر آ جائیں تو بندہ پھر بھی بندہ ہی رہتا ہے، وہ اللہ نہیں بن جاتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ تمام صفات بندوں کے اندر آ جائیں تو وہ اللہ بن جائے، ایسا تو نہیں ہے۔ لیکن یہ تمام صفات جب بندوں کے اندر آ جائیں تو بندہ رب کا قریب ہو جاتا ہے، بندہ رب کا محبوب ہو جاتا ہے۔ یہ تمام صفات اگرچہ خدائی صفات ہیں، لیکن اللہ بندوں کے اندر یہ صفات اگر آ جائیں تو اللہ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ ظاہری صفات ہیں جس کو ہم نے آسان لفظوں میں بیان کیا۔ اسی طرح اب دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے جو ایک طویل حدیث ہے، مفہوم اس کا یہ ہے، بہت مشہور اور معروف حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہوں، جب میں اپنے بندے کے قریب ہو جاتا ہوں تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ تفکر کرتا ہے، جس سے وہ سوچتا ہے۔ تو کیا مطلب؟ شارحین حدیث نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں
جب کسی بندے سے محبت کرنے لگ جاؤں تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. مطلب یہ ہے آنکھیں تو اس کی ہوتی ہیں، ان آنکھوں میں کمال میرا ہو جاتا ہے. میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. کیا مطلب ہے؟ زبان تو اس کی ہو جاتی ہے لیکن زبان کے اندر حقانیت اور تاثیر میری آ جاتی ہے. میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. کیا مطلب؟ کان تو اس کے ہوتے ہیں لیکن ان کانوں میں قدرت میری ہو جاتی ہے. میں اس کا دل بن جاتا ہوں. کیا مطلب؟ دل تو بندے کا ہی ہوتا ہے لیکن دل میں جو افکار آتے ہیں وہ رب کی جانب سے آنے لگ جاتے ہیں. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. کیا مطلب؟ ہاتھ تو اس کے ہی ہوتے ہیں لیکن ان ہاتھوں میں قدرت رب کی ہو جاتی ہے. میں اس کے پیر بن جاتا ہوں. کیا مطلب؟ تو پاؤں تو اس کے ہی ہوتے ہیں لیکن ان پاؤں میں قدرت رب کی ہو جاتی ہے. تو یہ تمام محدثین نے لکھا ہے، ابن حجر سے عینی تک اور عینی سے نووی تک سب نے یہی لکھا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پہ بھی اگر بندہ رب کے اخلاق اپنا لے تو وہ خدا نہیں بن جاتا بلکہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے. اسی طرح جب باطنی طور پر بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے تو آنکھیں بندے کی ہوتی ہیں، ان آنکھوں میں کارستانی رب کی ہو جاتی ہے. ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، قدرت رب کی ہو جاتی ہے. یعنی پورا مجسمہ وہ رب کی قدرتوں کا مظہر ہو جاتا ہے. اس کے باوجود کوئی اس بندے کو خدا نہیں کہتا. کہتا یہ خدا کی قدرتوں کا مظہر ہے، خدا کے کمالات کا مظہر ہے. بندہ ہی رہتا ہے، وہ رب نہیں ہو جاتا. قدرتوں کا مظہر ہونے کی وجہ سے بندوں کی نظروں میں اس کا احترام بڑھ جاتا ہے اور رب کی بارگاہ میں اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. تو اسی طرح جب بندوں کے اندر یا جب کسی بندے کے اندر رب کی صفات آ جائیں تو بندہ رب نہیں بن جاتا، رب کا محبوب ہوتا ہے. ایسے ہی اگر کسی بندے کے اندر نبی کی صفات آ جائیں تو بندہ نبی نہیں ہوتا، غلام ہی رہتا ہے. جب کسی بندے کے اندر رب کی صفات آ جائیں تو وہ فنا فی اللہ کہلاتا ہے. اسی طرح جب کسی بندے کے اندر نبی کی صفات آ جائیں تو وہ فنا فی الرسول کہلاتا ہے. یعنی فنا فی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا آپ فنا کر دیا، اس کا پورا ظاہر و باطن رب کی قدرتوں کا مظہر ہو گیا. اور فنا فی الرسول کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنا آپ ختم کر دیا، اب اس کا ظاہر و باطن رسول کے معجزات کا مظہر ہو جاتا ہے. تو جیسے رب کی صفات اگر بندے کے اندر آ جائے تو بندہ ہی رہتا ہے، رب نہیں ہوتا، ویسے ہی نبی کی صفات اگر کسی امتی کے اندر آ جائیں تب بھی امتی ہی رہتا ہے، نبی نہیں ہوتا. بلکہ اسے مزید اور آگے جا کر امام نبہانی فرماتے ہیں ہر زمانے میں جتنے ولی ہیں ان کی کرامت اس زمانے کے نبی کا معجزہ ہوتا ہے. بس یہ ہے کہ ایک معجزہ نبی کی اپنی ذات سے ظاہر ہو جاتا ہے اور دوسرا معجزہ یہ ہے کہ جو نبی کی ذات سے تو ظاہر نہیں ہوتا لیکن نبی کی نسبت جس ولی سے ہو گئی ہے اس ولی کے ذات سے ظاہر ہوتا ہے. تو جو کسی غیر نبی کی ذات سے نبی کا معجزہ ظاہر ہو اس کو کرامت کہہ دیتے ہیں. اصل میں وہ بھی اس زمانے کے نبی کا معجزہ ہی ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جتنے ولی تھے ظاہر ہے کہ ان کی ذات سے بھی تو کرامات کا صدور ہوتا ہوگا نا. تو وہ کرامت کے لحاظ سے تو وہ کرامت ذات میں تو ان کی ہوتی تھی لیکن وہ تمام تر کرامت اصل میں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر وہاں سے فیضان رک جائے کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا. بالکل آپ کہیں گے نہیں یہ جو بلب جل رہا ہے اصل میں بلب نہیں ہے، یہ تو پاور ہاؤس سے کنیکشن کی وجہ سے ہے نا. تو اصل تو پاور ہاؤس وہی ہے، اللہ کے جو انبیاء ہوتے ہیں وہی پاور سپلائی کرتے ہیں نا. اگر وہاں سے ہی فیضان ختم ہو جائے تو کوئی ولی کیا کرامت دکھا سکتا ہے.
اسی طرح ہمارے زمانے میں قیامت تک جتنے اللہ کے اولیاء آئیں گے، کرامتوں کا صدور ان کی ذات سے ہوگا۔ جب وہ خرق عادت کام ان سے ظاہر ہو، ان کی جانب اس کی نسبت کی جائے تو کہیں گے یہ وہ کرامت ہے، لیکن اصل میں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوگا۔ جب یہاں تک یہ مقدمہ سمجھ گئے نا، تو اب اعتراض کرنے کا حق کسی کو نہیں ہوگا۔ بہت ساری باتیں آئندہ آپ کے ذہنوں میں آئیں گی، تو جب یہ مقدمہ آپ سمجھ جائیں گے آپ کو کوئی بہکا نہیں پائے گا۔ تو یہی ہے کہ اسی کو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، اور میں محمد الرسول اللہ کے قدم پر ہوں۔ مطلب یہی ہے کہ ہر ولی کی کرامت کسی نہ کسی نبی کا معجزہ ہوتی ہے، لیکن میری کرامت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے منسوب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہونے سے کیا مراد ہے؟ جتنے اولیاء آئے انہیں رسول اللہ سے نسبت ملی ہے، لیکن جو نسبت، جو فیضان سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا، وہ فیضان، وہ مقام و مرتبہ کسی ولی کامل کو نہیں ملا۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کو چھوڑ کر اس امت میں غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا فیضان سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا، کسی دوسرے کو نہیں ملا ہے۔ اب یہ فیضان آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضان کا معنی کیا ہے۔ فرماتے ہیں، آپ کے اپنے بیٹے روایت کرتے ہیں، سید عبد الجبار رضی اللہ عنہ، یہ آپ کے بیٹے ہیں، یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کے مریدین نے دیکھا کہ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ آپ جہاں استنجا فرمائیں، بعد میں کوئی جائے تو وہاں کچھ نظر نہیں آتا، کوئی چیز نظر نہیں آتی، آپ کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، آپ کے لباس پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ تو لوگ ایک دوسرے سے کہتے، آپ کے مریدین جو پیر بھائی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے، کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، یہ عجیب بات ہے، یہ تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سنا ہے، کہ الشفا میں بھی ہے اور تقریباً تمام کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ کہیں استنجا فرمائیں اور استنجا فرمانے کے بعد صحابہ کرام وہاں جا کر دیکھتے نا کہ آپ کے جسم سے کیا نکلا، تو وہاں سوائے خوشبو کے اور کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ عرض کرتے، یا رسول اللہ کیسے ہوا یہ؟ تو آپ فرماتے کہ میرے جسم سے جو کچھ بھی چیز نکلتی ہے، زمین اسے اپنے دامن میں لے لیتی ہے، زمین اپنے گود میں لے لیتی ہے، وہ کسی امتی کو دکھائی نہیں دیتی، وہاں سوائے خوشبو کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں، اور علماء امت، اکابرین امت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی صفائی یہ تھی کہ مکھیاں ہمیشہ گندگی میں بیٹھا کرتی ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی صفائی ایسی تھی کہ آپ کے جسم میں کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، اس لیے کہ آپ صاف و ستھرے تھے، منزہ اور مبرہ تھے تمام نقائص سے، اور آپ کی ذات کی پاکیزگی ایسی تھی کہ آپ کے جسم سے نکلنے والے پسینے نہیں ہوتے تھے، وہ عطر ہوتے تھے۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، سر تابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول۔ تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے جو فرمایا نا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم پھول ہی پھول تھا،
وہ بے شک ایسے ہی ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ لیکن جب یہی ساری باتیں سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے مریدین، سیدی غوث آدم رضی اللہ عنہ کے مریدین جب غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ذات سے دیکھتے تو حیران ہوتے کہ آپ کہیں استنجا فرمائے تو کوئی چیز دکھے نہیں، آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، اور آپ کے جسم سے خوشبو آتی ہے، آپ کے پسینوں سے خوشبو آتی ہے، لیکن کوئی کسی کے اندر کیا جرت ہے کہ وہ غوث آدم رضی اللہ عنہ سے ان حوالے سے ان باتوں کے بارے میں پوچھے؟ لیکن ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تو کہا کہ بھائی یہ گتھی سلجھانی تو ہے، یہ بات آگے بھی پھیلانی ہے، لیکن اس کا مقصد تو معلوم ہو، اس کی حقیقت تو معلوم ہو، تو کیسے معلوم کریں؟ کوئی جرت تو کر نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے وہ تو ضرور جرت کر سکتے ہیں اپنے باپ کی بارگاہ میں، والد کی بارگاہ میں باادب یہ پوچھنے کے حوالے سے، تو کہا چلو ان کے بیٹے سے کہتے ہیں کہ وہی دریافت کریں۔ سیدی عبد الجبار اس زمانے میں ہوش مند تھے، آپ کے بیٹے ہیں، وہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ ہماری جانب سے پوچھئے کہ ہم نے جو دیکھا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو کہتے ہیں سیدی عبد الجبار غوث آدم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا ابی، اے بابا جان، ان النبی المختار کان اذا قضا حاجتا تبتلع الارض ما برز منہ۔ اے بابا جان، بے شک نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تھی کہ جب آپ بول و براز فرماتے، جب آپ استنجا فرماتے تو زمین وہ ساری چیزیں جذب کر لیتی تھیں۔ وَيَفُوحُ عِرْقُهُ كَالْعِطْرِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ جس جگہ استنجا فرمائیں اس جگہ سے خوشبوئیں آیا کرتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم معطر رہتا تھا اور آپ کے جسم کے پسینوں سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الذُّبَابُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ کے جسم اطہر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ وَهَذِهِ خَاصَّةُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص معجزات میں سے ہے۔ وَنَرَى هَذِهِ الْخَاصَّةِ مِنْ حَضْرَتِكُمْ، لیکن میں نے یہی تمام خصائص آپ میں بھی دیکھے ہیں۔ تو آخر اس گتھی کا علاج کیا ہے؟ آخر اس میں کیا راز ہے کہ جو معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وَنَرَى هَذِهِ الْخَاصَّةَ مِنْ حَضْرَتِكُمْ، یہی تمام باتیں ہم نے آپ کی ذات میں بھی دیکھی ہیں، یہ تمام خوبیاں ہم نے آپ کی ذات میں بھی دیکھی ہیں۔ بابا جان اب اس میں راز کیا ہے؟ آپ ارشاد فرمائیں۔ تو سیدی غوث آدم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا، ان عبد القادر فانیا و باقیا فی ذات جدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے بیٹے عبد القادر نہیں ہے، اس نے اپنی ذات کو ذات محمدی میں فنا کر دیا ہے۔ فانین و باقین فی ذاتی جدہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ذات کو اپنے نانا کی ذات میں فنا کر دیا ہے۔ تاللہ ہذہ وجود جدی لا وجود عبد القادر، اللہ کی قسم یہ میرا جسم عبد القادر کا جسم نہیں، یہ محمد الرسول اللہ کا جسم ہے۔ تو جب سیدی عبد القادر، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو فنا فی الرسول کر دیا، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے معجزہ کی طور پر باتیں صادر ہوتی تھیں، وہی ساری باتیں سیدی غوث آدم رضی اللہ عنہ کی ذات سے کرامات کے طور پر ظاہر ہونے لگیں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جیسے رب کی صفات بندوں کے اندر آ جائے تو بندہ بندہ ہی رہتا ہے، رب نہیں بن جاتا، ان تمام صفات کے باوجود عبد القادر ہی ہیں، وہ نبی نہیں بن گئے۔ پھر آپ نے فرمایا لا وجود عبد القادر، تو بیٹے نے عرض کی کہ بابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
ایک خاصہ تو یہ بھی ہے کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا سایہ نہیں تھا، لہذا اگر یہ آپ کا وجود ہے تو آپ کے جسم کا تو سایہ بنتا ہے۔ آپ نے کہا کہ میری ذات نہیں ہے، لا وجود عبد القادر تاللہ ہذہ وجود جدی لا وجود عبد القادر، اللہ کی قسم یہ میرا وجود نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ تو بیٹے نے عرض کی بابا جان اگر ایسا ہی ہے تو آپ کی ذات سے آپ کی جسم کا تو سایہ بنتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا تو سایہ نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا فقال الغوث، تو غوث آدم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ترکتہ عمدا ولا یظن انی نبی، بے شک ایسا ہی ہے لیکن میں نے جان بوجھ کر اس فضیلت کو چھوڑ دیا کہ کہیں کوئی مجھے نبی نہ سمجھنے لگ جائے۔ تو غوث آدم رضی اللہ عنہ کی ذات اگر دیکھیں فنا فی الرسول میں تو ایسا ہی ہے جیسے سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا اے میری جاں جلوائے زیبا تیرا، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا۔ کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسا فیضان غوث آدم رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا، کسی دوسرے کو نہیں ملا ہے۔ اسی وجہ سے ہر زمانے میں غوث تو ہو سکتا ہے لیکن غوث آدم کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہے ایک بات جو آپ کے بیٹے کی جانب منسوب ہے، اور انہوں نے جو مشاہدہ کیا وہ بیان کیا، اور ہم نے بھی انتہائی امانت کے طور پر وہ باتیں آپ تک بیان کر دیں، اور ان باتوں سے جو ذہن میں کچھ باتیں آ رہی تھیں اس کا بھی خلاصہ ہم نے شروع میں ہی کر دیا ہے۔ اب غوث آدم رضی اللہ عنہ کی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تنے بے سائے کا سایہ کیسا ہے یہ دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر صفات غوث آدم رضی اللہ عنہ کی ذات میں ہے، کسی ولی کامل کی ذات میں ایسی صفات آپ کو ملیں گی نہیں۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اس زمانے میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ لکھی جاتی ہے۔ آپ کی سیرت پر قرآن مجید کی خدمت کے بعد ساری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی خدمت کی جاتی ہے، کسی ذات کے حوالے سے خدمت کی جاتی ہے تو وہ غوث آدم رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے خدمت کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آج کے دن تک سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئیں، اور پھر جب آپ کسی ولی کے بارے میں دیکھیں گے نا تو سوائے غوث آدم رضی اللہ عنہ کے کوئی ولی آپ کو آج کے دن تک نظر نہیں آئے گا جس کی سیرت پر سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اولیاء تو ہر زمانے میں ہوئے نا، ہر زمانے میں اولیاء ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، لیکن جس کثرت سے غوث آدم رضی اللہ عنہ کی سیرت لکھی گئی ہے اس کثرت سے آج کے دن تک کسی ولی کامل کی سیرت نہیں لکھی گئی۔ تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سب سے زیادہ کام ہوا ہے، ویسے ہی غوث آدم رضی اللہ عنہ کی سیرت پہ بھی سب سے زیادہ کام ہوا ہے۔ ایک مثال، دوسری مثال سنیے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت محفوظ ہے، بچپنے سے لے کر جوانی تک، تعلیم سے لے کے تعلم تک، گھریلو حالات سے لے کے مسجد کے حالات تک، آخری وقت تک، آپ کے مزار تک، مزار کے بعد تک، پوری سیرت جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے، اس روئے زمین میں سوائے غوث آدم رضی اللہ عنہ کے ایسی کسی دوسرے کی سیرت محفوظ نہیں ہے۔ کوئی بھی ولی کامل ہو نا تو اس کی سیرت اس انداز سے اہتمام سے محفوظ نہیں کیا گیا جیسی غوث آدم رضی اللہ عنہ کی سیرت محفوظ کی گئی ہے۔
یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت محفوظ کی گئی بچپن سے لے کے جوانی اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک حتیٰ کہ موت تک، ویسے ہی سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے بچپن سے لے کے جوانی تک، تعلیم سے لے کے تعلم تک، حتیٰ کہ موت تک آپ کی سیرت محفوظ ہے۔ آپ کی سیرت جس طرح سے محفوظ ہے کسی ولی کی سیرت ایسی محفوظ نہیں ہے، کسی ولی، حتیٰ کہ ہمارے سب سے قریب سیدی خواجہ اجمیری رحمہ اللہ ہے نا، خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ ہے، ان کی سیرت ذرا پڑھیں، اگر آپ پڑھنے والے ہیں تو پڑھیں، کہیں کہیں سے ان کی سیرت کی باتیں معلوم ہو جائیں گی، لیکن ایک تسلسل جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ وہ فقط غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شان ہی ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کتابوں میں محفوظ ہے اور علماء مطالعہ کرتے ہیں اور اسے لکھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ دو باتیں آپ کی سیرت سے، اور تیسری خاص بات یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت سندن ہم تک پہنچی ہے، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں کو بیان کیا، فلاں نے فلاں کو بیان کیا، پھر فلاں نے امام بخاری کو بیان کیا، اور پھر بخاری سے چلتے چلتے ہم تک باتیں پہنچ گئی ہیں نا۔ یعنی صحیح بخاری ہو یا کوئی بھی حدیث شریف ہو تو محدث جب لکھتا ہے، جب وہ رسول اللہ کا فرمان لکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اور رسول اللہ کے درمیان میں کئی 100 سالوں کا فاصلہ ہے نا، 300 سال یا 400 سالوں کا فاصلہ ہے، تو درمیان میں رسول اللہ کا فرمان کیسے منتقل ہوتا ہے؟ تو ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں رجال، حدیث کے رجال۔ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اور پھر آگے جا کر فلاں کہتا ہے، تابعی کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن مسعود سے سنا، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ تو یہ سندن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت سندن موجود ہے، اور آپ کے پورے اقوال بھی سندن موجود ہیں۔ اس روئے زمین میں اگر کسی ولی کے حوالے سے یہی کام کیا گیا ہے تو سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ ہے، کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت کی کتاب آپ پڑھیں، کسی بھی ولی کی سیرت کی کتاب پڑھیں تو لکھا جائے گا کہ فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، لیکن غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت جب آپ پڑھیں تو ایک لائن ہوتی ہے محدثین کی، کہتے ہیں فلاں نے فلاں سے روایت کی، فلاں نے فلاں سے روایت کی، فلاں نے فلاں سے روایت کی، 10-12 افراد کے بعد آتا ہے کہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن صفر المظفر کی 27 تاریخ تھی، ظہر کی نماز کے بعد یہ فرمان جاری کیا، یہ ارشاد فرمایا۔ تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت اور آپ کا پورا فرمان سندن موجود ہے، یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ پوری زندگی کے مطالعے کا خلاصہ ہے، اور آج تک آپ نے یہ باتیں سنی نہیں ہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پوری سیرت اور آپ کا پورا فرمان جیسے سندن موجود ہے روئے زمین میں، رسول اللہ کے بعد اگر کسی کی پوری سیرت اور پورا فرمان سندن موجود ہے تو وہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نسبت جو کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے، اور اسی کو کہتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوائے زیبا تیرا۔ پوری سند یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے فرمان پر سب سے مستند کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت اور آپ کے فرمان پر سب سے مستند کتاب کون سی ہے؟ بہجت الاسرار۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت پر آج کے دن تک سب سے مستند کتاب ہے، اور یہ خود اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے اس کی تصدیق کی
کہ یہ کتاب، اور اس کتاب کا اسلوب کیا ہے؟ یہی ہے کہ جب بھی وہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات سے کوئی ارشاد منسوب کرتے تو پوری سند بیان کرتے، اور 10-12 افراد کی پوری سند ہوتی، اور پھر کہا جاتا کہ میں نے سنا سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت کو اگر پڑھیں اور دیکھیں تو آپ کا دل یہ کہے گا بے شک آج کے دن تک جو کمالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو فیضان سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو ملا ہے، کسی دوسرے کو نہیں ملا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، فرماتی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما کر حجرے میں ہوتے اور سنتیں ادا کر کے تھوڑی دیر آرام کرتے، حتیٰ کہ آپ کی خراٹے کی آوازیں بھی ہم سنتے۔ پھر جب نماز کا وقت ہوتا آپ اٹھتے، بغیر وضو کے نماز پڑھنے چلے جاتے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے خراٹے کی آواز سنتے ہیں، نیند سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن پھر آپ اٹھتے اور نماز پڑھنے چلے جاتے، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل بیدار رہتا ہے، اس لیے جس کا دل بیدار رہے نیند سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، اور لوگوں کا وضو نیند سے اس لیے ٹوٹ جاتا ہے کہ جب ان کی آنکھیں سوتی ہیں تو ان کا دل بھی سو جاتا ہے، لیکن میرا دل ہمیشہ جاگتا رہتا ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص بات ہونے کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء کرام کی یہی شان ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات آپ کی امت میں کسی کے پاس ہے؟ تو آپ نے فرمایا سوائے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی کسی کے پاس نہیں ہے۔ فرمایا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند آپ کا وضو نہیں توڑتی تھی، اکابرین امت نے فرمایا ہے یہی حال سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا بھی تھا کہ آپ کی نیند بھی آپ کا وضو نہیں توڑتی تھی۔ تو مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوائے زیبا تیرا۔ اب وقت تو ختم ہونے والا ہے، ایک خاص بات ہے جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ تو تمام باتیں سیرت کی ہیں جو ہم نے بیان کر دیے۔ اب ان سیرتوں کے بعد اگر غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی کرامات کی طرف بھی آپ دیکھیں نا، تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی کرامات تقریباً ایسے ہی ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ علماء نے فرمایا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ان گنت ہیں، لا تعداد ہیں، ویسے ہی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی کرامات بھی لا تعداد ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اجازت دی تھی، اللہ نے یہ آپ کو اختیار دیا تھا، آپ جب چاہیں معجزہ دکھا سکتے ہیں، ویسے ہی اللہ نے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو بطفیل مصطفیٰ یہ اختیار دیا تھا، آپ جب چاہیں کرامات دکھا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں جانور آتے اور آ کر گفتگو کرتے، لوگ تو سمجھ نہیں پاتے، لیکن رسول اللہ فرماتے یہ کہہ رہا ہے نا، اونٹ کا واقعہ تو ہے نا، ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا، آپ کے دامن میں چھپ گیا، پیچھے سے مالک آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ اونٹ بڑا بدزن ہو گیا، یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو وہ اونٹ بڑبڑانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ تو جو کہہ رہا ہے تمہارے کہنے کے خلاف کہہ رہا ہے، یہ اونٹ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے بدزن اس وجہ سے ہو گیا ہوں، یہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، کھلاتا کم ہے۔
تو آپ نے فرمایا یہ تمہارا وفادار ہو جائے گا، جتنا کام لو اتنا ہی کھلاؤ بھی اسے۔ پھر آپ نے اونٹ کو تسلی دی اور کہا جاؤ میں نے اسے سمجھا دیا ہے، یہ تمہارا خیال رکھے گا۔ پھر وہ اونٹ چلا گیا نا۔ یہ امام سیوطی نے بھی لکھا ہے الخصائص میں، اور ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں لکھا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مرید ہیں، اور ان کا ایک الگ سلسلہ ہے نا، سلسلہ سہروردیہ، تو یہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مرید بھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم بارگاہ غوثیت میں حاضر تھے، ایک دہقان، ایک کسان آیا اور اپنا ایک بچھڑا لے کر آیا، اور آ کر بارگاہ غوثیت میں پیش کیا اور کہنے لگا کہ یا سیدی آپ کی نظر کرتا ہوں، قبول فرما لیجئے، اگر آپ قبول فرمائیں گے میرے تو بھاگ جگ جائیں گے، میری قسمت جاگ جائے گی، آپ قبول فرمائیے۔ آپ نے فرمایا میں نے قبول فرما لیا۔ اور پھر جب وہ دہقان چلا گیا، وہ کسان چلا گیا، تو کہتے ہیں کہ وہ بچھڑا بڑبڑانے لگا سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں۔ اسے بھی بہجت الاسرار میں ہی نقل کیا ہے امام شتنوفی رحمہ اللہ نے۔ تو لوگ تو سمجھ نہ سکے، ہمارے سامنے اگر بچھڑا بڑبڑائے ہم کہیں گے یہ آواز نکال رہا ہے، شاید بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کہیں تکلیف ہے، کہیں درد ہے، یہی کہیں گے نا۔ تو وہ بھی زور زور سے کچھ کہنے لگا، تو لوگ کہنے لگے نہ جانے یہ کیوں آواز لگا رہا ہے، کسی نے کہا مالک سے دور ہو گیا اس وجہ سے اسے یاد کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ بچھڑا کہہ رہا ہے کہ ہم دو بھائی ہیں، میں آپ کی نظر نہیں ہوں، میں تو علی حیتی کی نظر ہوں، غلطی سے میرے والد آپ کو میرے پاس لے آئے، آپ کی نظر تو میرے بھائی کو ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ نے یہ باتیں اس کو لوگوں کو بتائیں، تو لوگ کہنے لگے عجیب بات ہے، ابھی باتیں ختم ہی نہیں ہوئی تھیں، دوسرا بچھڑا مالک لے کر آیا اور آ کر کہنے لگا یا سیدی مجھ سے غلطی ہو گئی، اصل میں یہ بچھڑا سیدی علی حیتی کے حوالے ہم نے کرنا تھا، آپ کے لیے دوسرا بچھڑا جو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے یہ ہم لانا چاہتے تھے، تو غلطی ہو گئی تھی، اللہ کے واسطے اللہ کی رضا کے لیے یہ بچھڑا ان کے لیے دے دیجئے، یہ دوسرا اسی کا بھائی ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول کیجئے۔ تو پھر لوگوں نے جان لیا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معجزہ تھا کہ آپ جانوروں کی گفتگو سنتے تھے، وہی معجزہ بطور کرامت سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو بھی دیا گیا، کہ جیسے رسول اللہ جانوروں کی باتیں سن لیا کرتے تھے، ویسے ہی غوث اعظم رضی اللہ عنہ بھی جانوروں کی باتیں سن ہی نہیں بلکہ سمجھ بھی لیا کرتے تھے۔ لہذا اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ سے اپنا تعلق جوڑے رکھیے، بزرگوں سے اپنا تعلق جوڑے رکھیے، اس میں بڑی برکتیں ہیں، برکت نظر آنے والی چیزوں میں سے نہیں ہے۔ یہ زمانہ بڑا ہی پرآشوب زمانہ ہے، اولیاء دین سے لوگوں کو متنفر کیا جا رہا ہے، غافل کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں ظاہر ہے کہ ہم یہاں بیٹھے تو اپنے گھر سے تو بتانے کے لیے نہیں، اور ہم بغیر تیاری کے تو کوئی گفتگو کرتے نہیں۔ اکابرین امت نے جو ہمیں باتیں بتائیں وہی باتیں ہم نے آپ کو بتا دیے، کسی کا حوالہ اعلیٰ حضرت کا ہے، کسی کا حوالہ بہجت الاسرار کا ہے، کسی کا حوالہ کسی دوسری کتاب کا ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپ سنیں، اب آپ بتائیں، اتنی دیر سے آپ سن رہے ہیں، سننے کے بعد آپ کے دل میں غوث اعظم کی محبت بڑی کہ کم ہوئی؟ بڑی نا؟ تو ایسی محفلوں کا انتخاب کیجئے جہاں اولیاء کاملین کی گفتگو جب آپ سنیں، جب آپ وہاں سے اٹھ کے جائیں تو ان کی محبت آپ کے دل میں زیادہ ہو جائے۔ اگر ایسی محفل ہوگی وہ محفل حق ہے، اور اگر کسی محفل سے آپ اٹھ کر جائیں اس حالت میں کہ جب آپ آئے تھے تو آپ کے دل میں نیک لوگوں کی محبت و عقیدت تھی، جب آپ اٹھ کے جا رہے ہیں تو عقیدت ختم ہو گئی یا عقیدت میں کمی ہو گئی، تو سمجھ جائیں کہ وہ محفل، وہ مجلس حق نہیں، نہ وہ بولنے والا حق ہے اور نہ ہی وہ مجلس حق ہے۔ ایسی مجلسوں کا انتخاب کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ اپنی ذات کو وابستہ کیجئے۔ اگر آپ قادری نہیں ہیں تو قادری بنیے۔ کسی نے کہا کہ یا سیدی آپ کے وصال کے بعد بھی، آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے ایک دفتر دی ہے،
اس میں میرے مریدین کے نام لکھے ہیں جو مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں، اور اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اے عبد القادر تمہارے ہاتھ پر جو بیعت کرے گا میں اس پر رحمت فرماؤں گا، میں اسے دوزخ میں داخل نہیں کروں گا۔ تو لوگوں نے عرض کیا سیدی آپ کی وصال کے بعد تو یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا قیامت تک جو اپنی ذات کو میری ذات سے منسوب کرے گا وہ میرا مرید ہوگا۔ تو اپنی ذات کو سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات سے منسوب کیجئے، بہت ہی عقیدت مندی کی بات ہے، اور زیادہ بہتر ہے کوئی ولی کامل تلاش کیجئے، ڈبہ پیر تلاش مت کیجئے، ولی کامل تلاش کیجئے، اس کے ہاتھ پر بیعت کیجئے، وہ ایسا ہو کہ اس کا ہاتھ چلتے چلتے سیدی غوث اعظم کے ہاتھ پر ہو، تاکہ قیامت کے دن جب آپ اٹھیں تو آپ کہیں تجھ سے در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پھندا تیرا۔ جب اس طرح سے زندگی گزاریں گے، نیک لوگوں کی برکتوں کا سایہ رہے گا، ان کی عظمتوں کا سایہ ہماری ذات میں، ہماری اولاد میں، ہمارے گھروں میں رہے گا، ہم بھی بخیر رہیں گے، گھر میں بھی امن و سلامتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ زندگی بھر سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا فیضان ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں، ملک پاکستان میں نافذ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔